بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، دو معاملات پر میں بات کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ جو مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور عمران خان اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے یہ کہا ہے کہ 28 اگست کی ملک گیر جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے اس کی کامیابی حکومت کو مجبور کر دے گی کہ وہ عوام اور تاجروں کے جو مطالبات ہیں وہ تسلیم کرے۔ کیا مطالبات رکھے جا رہے ہیں ان کی طرف سے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں ممبر پنجاب اسمبلی عظمیٰ بٹ صاحبہ، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے رہنما فراست شاہ صاحب موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر عامر حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمیٰ صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح کی بات آج بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کی ہے، اس طرح کی باتیں جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا اس وقت آپ کی پارٹی کے خلاف بھی ہوتی تھی کہ نون میں سے شین نکل گیا ہے اور پارٹی اس وقت جو ہے وہ تقسیم کا شکار ہے اور شدید قسم کی ڈیوائڈ ہے، تو اس طرح کی باتوں میں کس حد تک صداقت ہوتی ہے اور لوگوں کو کس حد تک اعتبار کرنا چاہیے؟ نہیں، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بیرسٹر عقیل صاحب نے جو آج بولا ہے، پارٹیز کے اندر ہماری پارٹی کے لیے خاص طور پہ کہا جاتا تھا، ایک بیانیہ بنایا گیا تھا ایک پارٹی کی طرف سے کہ نون سے شین نکل رہی ہے، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ الحمدللہ نون اور شین ابھی بھی برابر ہیں۔ نون میں سے شین نہیں نکلی، بلکہ نون، شین، میم، ہے سب اکٹھے ہیں۔ لیکن جو پارٹی ہماری پارٹی کے لیے بیانیہ کریٹ کرتی تھی، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کی پارٹی کا جو مسئلے مسائل ہیں ہر طرف گروپنگ ہو رہی ہے۔ علیمہ خان کا آپ بیان دیکھ لیں، آپ بشرا بی بی کا بیان دیکھ لیں، آپ گوہر ایوب صاحب کا دیکھ لیں، آپ شیر افضل مروت کا دیکھ لیں، ہر ایک نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے۔ تو ان کو اختلافات بھی تو سمجھا جا سکتا ہے۔ اختلافات ہیں تو اس کا نقصان ہی ہے نا ان کی پارٹی کو، جیسے آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی ہوں گے۔ نہیں، ہماری پارٹی کے اندر الحمدللہ جو بھی اختلافات یہ لوگ بتایا کرتے تھے، لوگوں نے دیکھا کہاں نظر آئے۔ چند دن میں شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ نون میں سے شین نکل جائے گی، مسلم لیگ نون ختم ہو جائے گی، ایک نئی پارٹی آ رہی ہے۔ کہاں پہ ہیں آج شیخ رشید صاحب؟ کہاں پر ہے وہ سارے معاملات؟ آج بھی الحمدللہ اس پارٹی کے صدر مسلم لیگ نواز شریف صاحب ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب، سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، حمزہ شہباز، سب اکٹھے ہو کے اس ملک کی ترقی کے لیے رات دن انہوں نے ایک کیا ہوا ہے اپنا، اور سب اکٹھے ہیں ہماری پارٹی کے سب لوگ۔ یہ بیانیہ غلط تھا مسلم لیگ نون کے لیے۔ ہاں، البتہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ آج کل سب دیکھ رہے ہیں، صبح میں ایک الگ گروپنگ ہوتی ہے، شام میں ایک الگ گروپنگ ہوتی ہے، اور سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو تب ان کی بھی یہ گروپنگ ختم ہو جائے اور یہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔ نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری گروپنگ انہوں نے جو کہی نون اور شین کی، آپ یہ دیکھیں کہ علیمہ خان اپنی ہی پارٹی کے ممبران کے اوپر جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں ابھی کہ ان کو اعتماد نہیں ہے اپنی پارٹی کے اوپر، پھر وہ کس کے اوپر اعتماد کریں گی؟ کیا وہ ایک الگ سے جماعت اپنی بنا رہی ہیں؟ یہ وہ لوگ ہی ہیں۔ وہ تو سیاست میں ہے ہی نہیں نا، وہ تو اپنی بھائی کی رہائی کے لیے جو ہے وہ ایک جد و جہد کر رہی ہیں جس کے لیے وہ لوگوں سے مل رہی ہیں۔ دیکھیں، وہ تو اپنے بھائی کی اگر رہائی کے لیے لوگوں سے مل رہی ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو ساتھ لے کر چلیں، وہ ان کے اوپر ہی الزامات لگا رہی ہیں نا کہ یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ باہر آئیں۔ ٹھیک، تو اس سے کس چیز کا آپ کو نقصان ہے؟ انتشار کا جو ہے وہ گمان ہوتا ہے۔ فراست شاہ صاحب، 28 اگست کو آپ نے دوبارہ ہڑتال کرنے کا پلان کیا ہے، اس دفعہ تو بلکہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ آپ حکومت کو مجبور کر دیں گے کہ عوام اور تاجروں کے جو مطالبات تسلیم کریں؟ اس مرتبہ آپ کے پاس ایسا کیا ہے کہ حکومت کو آپ مجبور کر دیں گے؟ دیکھیں، یہ ایجنڈا ہمارا آپ نے جیسے شروع میں کہا وہ تو ایک ہی ہے، مطالبات ان کے سامنے ہیں، تاجروں سے ریلیٹڈ بھی ایک اسپیسیفک مطالبہ بھی ہے ان 7 مطالبات میں، اور اس کے علاوہ جو سارے مطالبات ہیں ان سب سے بھی تاجر افیکٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بجلی کے بل سے کون افیکٹ نہیں ہوتا؟ تاجر بھی افیکٹ ہوتا ہے۔ آئی پی پیز کے معاملات سے کون افیکٹ نہیں ہوتا؟ تاجر بھی افیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، تو یہ ایک تاجروں کی ہڑتال کے ساتھ ہماری ہڑتال، ہماری آواز ملی ہے، اور کئی تنظیموں نے، ایون انڈسٹریز نے، تاجر برادری نے اور کئی سیاستدانوں نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کل اچھا شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی اور اس سے حکومت کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کس قدر عوام کے اندر ان سارے معاملات پہ غم و غصہ پایا جاتا ہے،
اور ان کو ہمارے مطالبات، یہ ہمارے مطالبات نہیں، پورے پاکستان کے مطالبات ہیں، یہ آپ کا بھی مطالبہ ہے، یہ جو اور لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی مطالبہ ہے، یہ بجلی کے بلوں سے، یہ تنخواہ دار طبقے پہ جو ٹیکس لگائے اس سے، یہ تاجروں کے اوپر جو یہ انہوں نے تاجر دوست اسکیم کو نام سے جو شروع کی تھی، جو تاجر دشمن اسکیم ہو تو شاید زیادہ بہتر نام ہوتا اس کا، اس میں اس قدر پرابلمز ہیں کہ اس کو آپ نے ہمارے تاجروں کو، ہماری انڈسٹری کو پورا ایف بی آر کے حوالے کر دیا ہے. جو ایف بی آر اپنے مسائل اس کے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ پتہ نہیں 1200 روپے کی ارب کی تو کرپشن کا اس کے اندر معاملہ سامنے آ گیا تھا. اس کے علاوہ ان کی فنکشنالٹی تو ذرا دیکھیں کہ یہ کوئی ٹیکس ہمارا جو بیس ہے اس کو کتنا یہ بڑھا سکیں. انہوں نے کیا کام کیا، ہم نے کس بیسس پہ آپ ان کو یہ کام دے دیں گے کہ تاجروں کو ان کے حوالے کرتے ہیں، انڈسٹریلسٹ کو ان کے حوالے کرتے ہیں، ایکسپورٹرز کو ان کے حوالے کرتے ہیں، پھر تو پورا ملک بیٹھ جائے گا اس طریقے سے. تو اس لیے یہ ہڑتال جو ہے ہم آہستہ آہستہ دیکھیں، پریشر ہم نے دھرنا دیا، اب یہ ہڑتال ہو رہی ہے. اب یہ ہڑتال صرف شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، ریممبر ہڑتال پھر پہیا جام ہڑتال بھی ہو سکتی ہے اور اس سے بالکل ملک رک جائے گا. ہم اس اسٹیج تک جانے سے پہلے حکومت کو یہ تنبیہ کرتے ہیں اپنی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی کہ اس کے اوپر کچھ کانکریٹ ایکشنز لیں. یہ بہت بالکل سنیل سپیس سے چل رہے ہیں، چل ضرور رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا مجبوریاں جو ان کے قدم روکے تو آپ نے تقریباً آدھا منتھ جو کا پہلے بھی 15-16 دن کا آپ نے احتجاج پہلے بھی کیا تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس احتجاج کا، جس کے بعد آپ نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا فیصلہ کیا؟ لیکن یہ ہڑتال کا جو ہمارا حق تھا تو ہم نے ہمیشہ سے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور ہم نے اس معاہدے کے وقت ہی ان کو کہہ دیا تھا کہ ہڑتال یا جلسے یا جلوس یہ ہمارا حق ہے اور اس پریشر کو ہم برقرار رکھیں گے. دیکھیے جب یہ پریشر برقرار نہیں رہے گا ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی. ظاہر ہے کہ وہ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے اگر کوئی آوازی نہیں اٹھائے گا تو وہ جب ادارے ہیں ان سے جا کے کیا بات کریں گے، آئی ایم ایف سے کیا بولیں گے، وہ کہیں گے کہ جی صاحب عوام تو خوش ہیں تو پھر آپ ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں بنوانے کے لیے. یا دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان پر بھی پریشر اس سے پڑے گا اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس پریشر کو قائم رکھیں اور اگر ضرورت ہو اس کو اتنا ہی آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے، ہم کسی جنگ کی کیفیت میں نہیں ہیں لیکن یہ کہ جب جہاں تک اس پریشر کو بڑھانا ہوگا ہم ضرور بڑھائیں گے اور ہمارے ساتھ لوگ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن آپ نے ایک سٹیپ آگے جانے کا فیصلہ کیا نا، آپ نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا فیصلہ کیا. معیشت پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، ایک پورا دن ملک اگر اس طرح سے بند رہے گا تو اس کے آبویسلی اس وقت جو حالات ہیں، معیشت کے حالات ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ اپنے ہی ملک کی معاشی صورتحال کو جو ہے وہ مزید خراب کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ایسے ہی ہے کہ جب کوئی بیماری ہو جائے تو اس کے لیے کبھی کبھی آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ اس میں کوئی تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اسے برداشت کرنا چاہیے. فار ان اے ڈیسپریٹ سچویشن یو نیڈ سم ڈیسپریٹ میجرز ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو حکومت بھی اپنے آپ کو آف دا ہک سمجھے گی کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس طریقے سے بہت سی چیزیں تو انہوں نے ہماری مانی نہیں ہے نا ابھی، جو اس کے اوپر تو ان کا ہم نے لکھا ضرور دیا لیکن مثال کے طور پہ جو انہوں نے اشرافیہ کی جو یہ مراعات یہ اصول کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہوتا ہے. آپ جن سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس تو اپنی گاڑی ہے، میں کہاں حکومت کی گاڑی استعمال کرتا ہوں، لیکن اس کی گاڑی کی مینٹیننس، اس کا پیٹرول، اس کا ڈرائیور وہ سارا وہیں سے جا رہا ہوتا ہے. پھر یہ جو کہتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی کی وجہ سے ہمیں اتنی بڑی بڑی ویگوز رکھنی پڑتی ہیں. تو یہ ویگوز آپ کو پتا ہے کہ ویگوز اگر آپ ایک نارمل ماڈل کا ویگو خریدیں اور ایک ٹاپ آف دا لائن ویگو کریں اس کی پرائز ڈبل ہو جاتی ہے. Why they have to go for sunroof and this and that and all those luxury in their cars جبکہ ہمارے عوام جو ہیں وہ بالکل اس حد تک پہنچے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے روزانہ آپ اخباروں میں پڑھتی ہوں گی اور آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی کے اوپر ایسی نیوز آ رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کے کیا. لیکن فراست شاہ صاحب اس معاملے کو لے کر سیاست تو بہت کی جاتی ہے لیکن عملی طور پر اس کا حل کوئی بھی نہیں نکالتا، نہ اس کا حل نکلتا ہوا عوام کو نظر آتا ہے. اب میں آپ کی طرف آؤں گی. عظمیٰ بٹ صاحبہ، یہ جو اس وقت جو جماعت اسلامی ہے وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے، پہلے انہوں نے احتجاج کیا 15-16 روز کا اور اب وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنے جا رہی ہے. اب بالکل عوامی مسائل کی بات کر رہے ہیں، آئی پی پیز کے معاملے کو لے کر بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے تاکہ بجلی کے بلوں کے ذریعے جو ہے وہ عوام کو ریلیف دیا جائے، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آئی پی پیز ہیں. اس وقت بجلی کے بل عوام کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اور مہنگائی کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو اس کی وجہ سے کم نہیں ہو رہا ہے. جائز ان کے مطالبات ہیں. دیکھیں ہمارے لیے قابل احترام ہے جماعت اسلامی اور تمام سیاسی جماعتیں،
لیکن آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جب پی ڈی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو عمران خان صاحب نے اس ملک کو ڈیفالٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی تھی. تب اس کے لیے بھی جو شہباز شریف صاحب نے اور پی ڈی ایم کی حکومت نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا تھا. ابھی ہماری حکومت کو آئے ہوئے محض 6 ماہ ہوئے ہیں. اس 6 ماہ کے اندر بھی الحمدللہ وفاق میں بھی شہباز شریف صاحب نے جو کام کیے ہیں, اور پنجاب کے اندر میڈم سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے جس طرح سے بجلی کے بلوں کے اوپر لوگوں کو سبسڈی دی ہے اپنے پنجاب کے بجٹ میں سے, وہ قابل تعریف ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مہنگائی کا دور ہے, لیکن یہ مہنگائی ہمیں جو ملی ہے یہ ہمیں پچھلی حکومت کا تحفہ ملا ہے. ابھی ٹائم تو دیں آپ حکومت کو. جیسے اب یو اے ای سے آ رہی ہے ہماری انویسٹمنٹ آ رہی ہے, چائنا سے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. جیسے جیسے انویسٹمنٹ آئے گی اس ملک کے اندر خوشحالی آئے گی. کچھ وقت تو دیں. جس طرح سے 2013 میں 2014 کا دھرنا آ گیا تھا, جب جب اس ملک کے اندر خوشحالی آنے لگتی ہے, جب جب ملک صحیح ٹریک کے اوپر چڑھنے لگتا ہے, تب تک یہ دھرنے, یہ ہڑتالیں, یہ کیوں اس ملک کے اندر آ جاتی ہیں؟ آپ ٹائم بھی تو دیکھیں, کوئی ایک چیز خراب ہوتی ہے اس کے لیے ٹائم چاہیے ہمیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس 6 ماہ کے اندر کتنے قابل قدر جو پروجیکٹس ہیں وہ سٹارٹ ہوئے ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پنجاب نے اپنے بجٹ میں سے اپنے تمام اخراجات کو کم کر کے لوگوں کو بجلی کے اوپر سبسڈی دی ہے, سولر کے اوپر دی ہے سبسڈی دی. اور آہستہ آہستہ یہ کہ جیسے جیسے انویسٹمنٹ آئے گی اس ملک کے اندر انشاءاللہ تعالی روزگار بھی بنیں گے, یونیورسٹیز بھی بنیں گی, اور سب کو یہاں پہ خوشحالی نظر آئے گی. فراست شاہ صاحب, معاملہ تو یہ بات تو کسی حد تک ٹھیک لگتی ہے کہ 6 مہینے ہوئے ہیں ابھی گورنمنٹ کو, اور یہ احتجاج شروع ہو گئے ہیں اور اس قسم کی شٹر ڈاؤن ہڑتال. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا وقت مزید حکومت کو دیا جانا چاہیے تھا؟ دیکھیے وقت دینے کا مطلب نہیں, اصل میں کچھ پاسچرنگ ہوتی ہے نا, کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں. کچھ کریں گے تو لوگ بھی, ان کو بھی کچھ سمجھ میں آئے گا کہ اگر ہم ایک مشکل زندگی سے گزر رہے ہیں تو ہمارا پرائم منسٹر بھی گزر رہا ہے, اس کے ساتھ 100 گاڑیوں کا انٹراج نہیں جاتا. جو ہمارے دوسرے جو ایلیٹ ہیں وہ اس طرح کی زندگی نہیں بسر کر رہے ہوتے جیسے راجہ اور نواب بسر کر رہے ہوتے, جبکہ عوام جو ہے اس طرح کچھ شو تو کریں اپنی طرف سے کہ عوام کو نظر آئے, تو پھر آپ کو ٹائم بھی ملے گا. لیکن آپ کوئی چیز شو ہی نہیں کریں گے, کچھ کہیں گے نہیں, کبھی آپ IMF کے پیچھے چھپ جائیں گے, کبھی چائنا کے پیچھے, کبھی سعودی عرب کے پیچھے. یہ تو ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے. بھائی جب آنی ہے انویسٹمنٹ آ جائے گی. پہلے آپ کے جو اپنے انویسٹر ہیں, آپ کے جو اپنے تاجر ہیں, جن کو آپ کے کمائی سے بچانا ہے, اپنی انڈسٹری جو روزانہ بند ہو رہی ہے, ان کو ریلیف دیا جائے. اچھا فراست شاہ صاحب, وقت کم ہے, عوامی رابطہ اور ممبرشپ مہم آپ نے سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل لینا چاہوں گی کہ کس قسم کی مہم ہوگی اور کس طرح سے اس کے ذریعے جو ہے وہ کام کرنے کا پلان ہے آپ کا. اچھا, اس میں یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہم نے جب دھرنا دیا ہمیں ایک رسپانس بہت اچھا ملا ہے, اور اس کو یعنی ایک امید کی کرن کے طور پر لوگ دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی کو کہ somebody is standing for their rights. اور یہ وہ موقع ہے, یہ وہ ٹائم ہے جس میں لوگ اس کے ساتھ, جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا چاہیں گے فار اے فورسیبل فیوچر. اس کے لیے ہم نے یہ مہم کا آغاز کرنا ہے 1 سپٹمبر سے. ممبرشپ آن وچ گراؤنڈز؟ ممبرشپ whoever agrees with the agenda of جماعت اسلامی کہ ہمیں پبلک کے لیے ریلیف لے کے دینا ہے, پبلک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, الیکشن کے اندر جو دھاندلیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف بھی کھڑے ہونا ہے. یہ فارم 47 والی حکومت ہے اس کو بھی آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے. آل دس از آور ایجنڈا, اور اس کے لیے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ, اور خاص طور پہ پنجاب میں دیکھ رہا ہوں ایک اویکننگ ہے, جو ہماری یوتھ ہے وہ باہر ہمارے ساتھ آئے دھرنے میں, ان کو انگیج کرنا ہے تاکہ اگر وہ ڈس ہارٹ ہو کے اس ملک سے جو لوگ جا رہے ہیں, جو کرائمز اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آپ اسٹیٹسٹکس تو دیکھیے. آپ کیا ٹھیک ہو گیا فراست شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. عظمیٰ بٹ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت, پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ. ناصر.